کہ پلاسٹک سرجری ہے کیا، وہ تو ہم بتائیں گے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنے لائیو اسٹوڈیو میں سر خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب پلاسٹک سرجری ہے کیا اور یہ کیوں کی جاتی ہے، یہ ہمیں بتائیں جی. پلاسٹک سرجری بیسیکلی اسکن کو مولڈ کرنے کا نام ہے. مطلب ایسے سمجھ لیں کہ اگر ہم بہت ہی سادہ الفاظ میں اس کو بیان کریں تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہڈی کا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جسے ہم آرتھوپیڈکس کہتے ہیں. اسی طرح گوشت کا جو ڈاکٹر ہے اس کو پلاسٹک سرجن کہا جاتا ہے. صحیح. اگر کوئی بہت زیادہ پرانے زخم ہو جائیں، کوئی چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے باڈی میں اس کو آپ مولڈ کرنا چاہیں یا اس کو تبدیل کرنا چاہیں تو آپ کو پلاسٹک سرجری کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے علاوہ بازو کٹ جائے، پاؤں کٹ جائے، زخم بہت بڑے ہو جائیں، جل جائے، اس طرح کے جتنے بھی ڈیمیجز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پلاسٹک سرجری کی ضرورت پڑتی ہے. تو پلاسٹک سرجری ایز سچ اگر اس کے ورڈ کے اوپر جائیں تو یہ بیسیکلی پلاسٹک کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کی ہی جلد کو، آپ کے ہی گوشت کو، آپ کی ہی ساری باڈی کے اسپیئر پارٹس کو مولڈ کر کے ایک اسپیسیفک چیز یا جو چیز ڈیمیج ہو گئی ہے اس کو بنانا یا جو چیز ہے اس کو بہتر کرنا. اچھا، یہ پلاسٹک کا اس میں کوئی استعمال؟ پلاسٹک کا اس میں کوئی، پلاسٹک سرجری کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی لیے کیونکہ یہ مولڈ کرنے کا، جیسے پلاسٹک مولڈ ہو جاتی ہے وہ کسی بھی شیپ میں آ جاتی ہے، اسی طرح پلاسٹک سرجری سائنس کی ایک ایسی برانچ ہے جس میں ایسی اسکل ڈیولپ ہو گئی ہے کہ آپ کوئی بھی چیز اپنی گوشت کے ساتھ، اپنی جلد کے ساتھ، اپنی بونز کے ساتھ بنوا سکتے ہیں. جی جی. یا جو آپ کا چہرہ ہے یا آپ کی جو ناک ہے یا آپ کی جو چیزیں ہیں ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے، ان کو زیادہ خوبصورت کیا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے بتایا کہ یہ پلاسٹک سرجری جو ہے یہ جسم کا کوئی بھی جو حصہ ہے وہ گوشت کے ذریعے سے آپ مولڈ کر لیتے ہیں. اچھا، کیا پھر اس کے بعد وہ جسم کا حصہ اسی شیپ میں واپس ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ باڈی کی میموری کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت ساری ایسی پرابلمز ہو سکتی ہیں جس میں وہ ریورس ہو جائے، لیکن یہ 90% صحیح رہتا ہے. جس پوزیشن میں ہم پلیس کرتے ہیں اسی میں ہی رکھا جاتا ہے یا اسی میں ہی رہتا ہے. اچھا، آپ نے ابھی بتایا کہ جل جائے یا اچھا کچھ یہ تالو کٹے اور یہ اس طرح کی، اس کی کیا، اس کی بھی سرجری ہوتی ہے اور کیسے؟ ہاں جی. اب جو پیدائشی طور پہ جو بھی جتنے بھی امراض ہیں، جیسے کہ تالو کٹے ہیں، ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، یا بازو آپس میں جڑے ہیں، انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، یا اس طرح کے مختلف پیشاب والے راستے کے مسائل ہیں بچوں کے جس سے وہ پتہ نہیں چلتا کہ جینڈر کون سا ہے بچوں کا، یا پیدائشی طور پہ جتنے بھی امراض جو نظر آتے ہیں ان کی سرجری پاسبل ہے اور یہ پلاسٹک سرجری کے انڈر ہی فال کرتی ہے. اس میں اب 2 فیکٹرز جو ہیں ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. پہلا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ وہ کاسمیٹیکلی کیسے لگے. مطلب اگر یہ کہ ہونٹ کٹا ہوا ہے تو وہ چہرے پہ نظر آ رہا ہے، اس کا ناک بھی کٹا ہوا ہے، ہونٹ بھی کٹا ہوا ہے، کچھ لوگوں کی آنکھیں تک کٹی ہوئی ہوتی ہیں. ان کو ری پوزیشن کرنا اور ان کو نیئر ٹو ہیومن اور نارمل ہیومن بنانا پلاسٹک سرجری کا ایک کام ہے. اب کیونکہ ہونٹ کٹا ہے تو وہ منہ کا ایک حصہ ہے جس میں ہم نے بولنا ہے، جس میں ہم نے کھانا کھانا ہے، بات کرنی ہے، تو اس کے فنکشنل جو اسپیکٹس ہیں ان کو بھی کنسیڈر کرنا ضروری ہے. اب کاسمیٹک اور فنکشنل اسپیکٹس دونوں کو جب کنسیڈر کرتے ہیں تو ایک اچھا رزلٹ آتا ہے جس سے تقریباً 90+% جو چہرہ ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اس کے کس حصے کی پلاسٹک سرجری جو ہے وہ کی جا سکتی ہے؟ پلاسٹک سرجری آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا کہ جیسے گوشت کی سرجری ہے تو باڈی میں ظاہر ہے کہ پورے کا پورا اسکن جو ہے وہ ہے اویلیبل ہے. تو سر سے لے کے پاؤں تک، نیلز تک ہم کسی بھی حصے کی پلاسٹک سرجری کر سکتے ہیں. اس کو بہتر بنا سکتے ہیں، اس کو دوبارہ بنا سکتے ہیں، اس کی جو اپیرنس ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں، اس کے فنکشنز کو نارمل کی طرف زیادہ لے کے جا سکتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ ڈاکٹر صاحب خوبصورت ہونا چاہتے ہیں جی اور وہ چاہتے ہیں کہ جناب ہمارے چہرے کی جو جھریاں ہیں یا ایسا، تو کیا اس کی بھی کوئی پلاسٹک سرجری کی جاتی ہے؟ ہاں جی، پلاسٹک سرجری کی ایک سب برانچ ہے جی کاسمیٹک سرجری. کاسمیٹک سرجری میں بہت ساری ورائٹیز پائی جاتی ہیں. مطلب ہم سر سے پاؤں تک کسی بھی حصے کی کاسمیٹک امپروومنٹ کر سکتے ہیں. مطلب جیسے آپ کے کویسچن سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نارمل ایجنگ کی بات کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس بنایا ہوا ہے جس میں ہم لوگوں نے ایج ہونا ہے. صحیح.
اب اس ایج کو ہم نے سلو کر سکتے ہیں, اس کو کنٹرول کر کے اس کو سلو کیا جا سکتا ہے, ایک پوائنٹ پہ روکا نہیں جا سکتا. صحیح, یہ ایک کلیئر بات ہے, کیونکہ جو ایجنگ ہے وہ ڈیپ ڈاؤن آپ کی سیلز کے لیول پہ ہو رہی ہوتی ہے, جس میں آپ کی بونز انوالو ہیں, آپ کی اسکن انوالو ہے, آپ کی فیٹ لیول انوالو ہے. جیسے جیسے وہ ایجنگ چلتی جاتی ہے ویسے ویسے آپ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں, جھریاں پڑتی جاتی ہیں, چہرہ لٹکتا جاتا ہے, اسکن کی جو ڈرائینس ہے وہ اپیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اب اس کو ہم جب ریورس کرتے ہیں تو وہ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ریورس کر سکتے ہیں, کیونکہ جو ایجنگ کا پروسیس انڈر لائن چل رہا ہے باڈی کے اندر, جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم چلایا ہوا ہے, اس کو نہیں روکا نہیں جا سکتا. اس کو نہیں روکا جا سکتا. تو اگر چہرے کی جھریوں کی بات کریں تو آج کل جس کو ہم فیس لفٹ کہتے ہیں, یہ ایک بہت کامن سرجری ہے. جیسے کہ ہماری میڈم نور جہاں نے بڑی فیمس تھیں جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے کہ یہ ہمیشہ یہ ہمیشہ ینگ ہی رہتی ہیں. تو وہ بیسیکلی فیس لفٹ ایک سرجری ہے جو کہ آج کل بہت کامن ہے. وہ منی فیس لفٹ سے فل فیس لفٹ تک, مطلب آپ کے فور ہیڈ سے, چیکس سے, لپس سے, جو انڈر نیک ہے, ڈبل چین ہے, جو گردن کی جھریاں ہیں, ان سب کو کور کرتی ہے. اب اس کی جو ٹائم پیریڈ ہے کہ وہ کتنا عرصہ لاسٹ کرے گی, تو وہ تقریباً 6 سال منیمم پیریڈ جو ہے وہ موسٹلی باڈیز میں نکل جاتا ہے. صحیح. لیکن اگر ڈفرینٹ فیکٹرز کی وجہ سے ایجنگ جو ہے پیشنٹ کے اندر یعنی کہ انٹرنل سسٹم میں بہت اسپیڈ سے ہو رہی ہے, صحیح, تو وہ تھوڑا کم بھی ہو سکتا ہے. اور اگر وہ ایجنگ تھوڑی کم ہو رہی ہے اسپیڈ سے تو وہ 10 سے 12 سال بھی آسانی سے گزر جاتے ہیں. اب یہ ایک کمپلیکیٹڈ سرجری ہے, اور اس میں کیونکہ چہرے کا سارا کنٹرول جو ہے, جو کہ ہمارے دماغ کے ساتھ کنیکشنز ہیں, وہ بہت باریک تاروں کی وجہ سے مینٹین ہے, جس سے ہم بولتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, اپنی فیشیل ایکسپریشنز جو کریٹ کر سکتے ہیں. تو اب ان کو سیو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ایک تھوڑی لمبی اور ڈیلیکیٹ سرجری ہے. اور اس کے علاوہ اس کو کوئی ہیلنگ ٹائمز جو ہیں وہ تقریباً 2 ویک سے لے کے 6 ویکس تک کا ہیلنگ ٹائم ہوتا ہے, اور ڈیفینیٹلی اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ ویزیبل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم جو اس کو لیس انویسو پروسیجر کے طور پہ کنسیڈر کرنا چاہیں, کہ مطلب یہ سوچیں کہ ہم اتنی ڈیپ سرجری نہیں کرا سکتے, تو اس کے لیے لیس انویسو پروسیجرز بھی ہیں, جس میں فیٹ گرافٹنگ کی جا سکتی ہے, جس میں اس سے بھی کم انویسو جو ہیں وہ فلرز ہیں, بوٹاکس ہے, ان کی ہیلپ لی جا سکتی ہے. جیسے کہ ہمارے بہت سارے بڑے لوگ جو ہیں وہ میڈیا کے لوگ اور یہ سارے لوگ جو اپنی آپ کو مینٹین کرنے کے لیے, تاکہ ان کی اپیرنس جو ہے وہ اس طرح مینٹین رہے, اس کے لیے یہ ایک سائڈ لائن کے طور پہ بھی چل سکتی ہے, جس میں ہم بغیر کسی کمپلیکیشن کے لیس انویسو ٹائم میں, یعنی کہ 15-20 منٹ, آدھے گھنٹے میں پیشنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اس کا صرف ڈاؤن فال یہ ہے کہ یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہے. اچھا, یہ فیو منتھس چلتا ہے, کوئی 6 منتھس چل جائے گا, 3 منتھس چل جائے گا, 1 ایئر تک چل جائے گا, اس طرح کی چیز. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی کہا نا کہ اس طرح کی جو پلاسٹک سرجری ہے اس کے کیا کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں؟ ہاں جی, ڈیفینیٹلی, کیونکہ کسی بھی سرجری کے نقصانات اس کے ساتھ ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر ہم ریکنسٹرکٹیو سرجری کرتے ہیں, ریکنسٹرکٹیو سے مراد یہ ہے کہ باڈی میں ہماری میں ایک ڈیفیکٹ ہے, اس کو ہم نے کور کرنا ہے یا اس کو ہم نے ری شیپ کرنا ہے. جیسے کہ پیدائشی طور پہ کوئی کٹا ہونٹ تالو آ گیا ہے, یا کوئی ایکسیڈنٹل انجری آ گئی ہے, تو اس کو ظاہر ہے کہ ہم نے کور کرنا ہے. تو اس میں رسک لینا زیادہ آسان ہے, کیونکہ ہم ایک پرابلم کو سالو کر رہے ہیں. اب اگر کاسمیٹک کنسرن کا پیشنٹ آتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی, میں نے آپ کو پہلے بھی یہ عرض کیا ہے کہ جو ہماری نروز ہیں جو کہ باڈی اور برین کو کنٹرول کر رہی ہیں, جس کے باڈی اور برین کے ساتھ کنیکشن ہے, یعنی کہ ہماری موومنٹ ہو رہی ہے, ہماری ایکسپریشنز ہو رہے ہیں, ہم بول رہے ہیں, یہ سارا کچھ ان میں سے اگر ایک بھی وہ ہلکی سی نرو یا اس کو تار کہہ لیں سادہ الفاظ میں, وہ کٹ جائے تو اس کے لائف لانگ سائڈ افیکٹس جو ہیں وہ چہرے پہ ویزیبل ہو جاتے ہیں, وہ ہاتھ پہ ویزیبل ہو سکتے ہیں, کسی بھی چیز پہ جس کے ساتھ وہ پرابلم ہو اس میں وہ ہو سکتے ہیں. اس لیے یہ فیکٹرز جو ہیں ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے سرجری کروانے سے پہلے. پہلے ان کو جی, کیونکہ یہ جادو نہیں ہے, صحیح, یہ کمپلیٹ ایک سائنس ہے. اگر ہم سائنس کو فالو کریں گے تو ہم ایکسپیکٹڈ ریزلٹس
جو کہ ویزیبلی کافی ڈفرینٹ ہوں گے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیلدیلی ڈفرینٹ ہوں گے جی جی یا خوبصورت ہوں گے تو وہ گین کر سکتے ہیں. لیکن مین وائل اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس کے ڈفرینٹ رسک فیکٹرز جو ہیں وہ ہیں, ہم ان کو اوائڈ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. لیکن گاڈ فاربیڈ کہ ہر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ بنایا ہے. مطلب میرے جینس ڈفرینٹ ہیں, آپ کے جینس ڈفرینٹ ہیں, یا جو پیشنٹ کروا رہا ہے اس کے جینس ڈفرینٹ ہیں. اس میں انیٹمی یعنی کہ جو ہماری باڈی اسٹرکچرس ہیں مائکرو لیول پہ وہ بھی ڈفرینٹ ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, بڑی آپ تفصیل سے ہمیں بتا رہے ہیں اور یہ ٹاپک تو بڑا خوبصورت ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں. اچھا, ہمارے ساتھ سوالات اور کمنٹس کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہوا ہے. ہمارے ساتھ ہیں جی صابرہ ہیں مدینہ ٹاؤن سے. وہ کہہ رہی کہ میرے بچے کا پاؤں ہے وہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے, کیا اس کی سرجری ممکن ہے؟ ہاں جی, ڈیفینیٹلی یہ پیدائشی مسئلہ ہوتا ہے کہ پاؤں جو ہیں وہ ٹیڑھے پن کا شکار ہوتے ہیں. تو اگر تو بچے کی ایج بہت چھوٹی ہے, مطلب لیس دین 6 months ہے یا 8 months ہے, تو اس کو پلاسٹرز لگتے ہیں, مطلب جس کو ہم پلستر اردو میں کہتے ہیں. تو وہ پلستر ریگولرلی ایوری منتھ لگتے ہیں. اس سے اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. لیکن اگر ایج زیادہ ہو گئی ہے, مطلب 4 to 5 years کا ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ سرجری کے ساتھ ہی وہ ٹینڈنس جو ہیں جن کو لمبا کیا جائے گا اور پاؤں کی ڈائریکشن جو ہے وہ ان کی بون لیول پہ جا کے اس کو چینج کیا جائے گا. پھر اس کے بعد اس کی فزیو تھراپی ہوگی اور وہ نارمل چلنا شروع ہو جائے گا. چلیں جی, ہمارے ساتھ ہیں جی محمد طیب ہیں فیصل آباد سے. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ کاسمیٹک سرجری کی بات کر رہے ہیں. کیا کاسمیٹک سرجری کی کوئی عمر ہوتی ہے کہ کسی بھی عمر میں انسان خوبصورت ہونے کے لیے جو ہے وہ سرجری کروا سکتا ہے؟ کسی بھی عمر میں انسان خوبصورت ہونے کے لیے سرجری کروا سکتا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ینگ ایج میں تو موسٹلی ینگ ایج میں نوز ری شیپنگ کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں, اور اگر تھوڑا سا ہم بڑی ایج میں چلے جائیں تو ڈیفینیٹلی فیمیلز میں تو بہت سارے پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں. اور ہماری سوسائٹی کے بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں, کیونکہ لوگ دوسری شادیوں کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. پیشنٹس جو ہیں وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ اس لیے ہم لوگ اپنی جو باڈی ہے اس کو ایز ینگ ایز پاسبل کر سکیں. جی جی. تو اس لیے ظاہر ہے کہ وہ آفٹر 30s پیشنٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں, اور جو آفٹر 50s ہیں وہ فیس لفٹس وغیرہ کرواتے ہیں. جھریاں وغیرہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. جی, یہی جھریاں وغیرہ کو, جھریاں وغیرہ فیس کو ٹائٹ کرنا, ڈبل چین کو لٹکتی ہوئی جو گردن ہے اس کو بالکل انجلینا جولی جیسی گردن کرنا. تو یہ ہر پیشنٹ کی ڈفرینٹ ڈیمانڈ ہے, اس کے اکارڈنگلی پھر ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, عام یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پلاسٹک سرجری جو خوبصورت ہونے کے لیے دوبارہ انسان جو ہے وہ دوبارہ جوان ہو جاتا ہے, تو اس میں عام یہ بھی میں ایک سنا ہے کہ اس کے کینسر وغیرہ بھی اسکن کا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اسکن کے کینسر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسکن کے کینسر کے ڈفرینٹ کازز ہیں. ان میں مطلب سورج کی روشنی ہے, دھوپ میں کام کرنا ہے, اسموکنگ ہے, پان کھانا ہے, اس طرح کی مختلف فیکٹرز ہیں. صحیح. باڈی کے جینز ہیں. تو اسکن کینسر بھی بیسیکلی ہم لوگ ہی ڈیل کرتے ہیں, اور جہاں پہ بھی وہ اسکن کینسر ہوگا اس کی اکارڈنگلی اس کے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کی جائے گی. اس کے بعد وہ اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ میں ایکسپلین کر سکتا ہوں. چلیں, ہمارے ساتھ رابعہ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آج کل کچھ لوگ رنگ گورا کرنے کی کریمیں استعمال کرتے ہیں, اس کے کتنے نقصانات ہیں؟ گڈ کویسچن. جی ہاں جی, ویری گڈ کویسچن. اصل میں 2-3 طرح کی نا کمرشلائز کریمیں چل رہی ہیں. جی جی. پہلا یہ کہ جس میں ہم کہہ لیں کہ ڈفرینٹ قسم کے کاسٹک ایفیکٹس والی کریمز جو کہ جلد کو جلا دیتی ہیں, جس سے اوپر والی لیئرز جو ہے وہ جل جاتی ہے, وہ کینسر کازنگ ہوتی ہے. صحیح. اس سے کینسر ہو سکتا ہے. اس لیے اس سے اسکن جل سکتی ہے. اس کا جو امیجیٹ سائڈ افیکٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ کی جلد جو ہے وہ بہت زیادہ سختی سے کالی ہو جاتی ہے. صحیح. کیونکہ قدرت کا ایک میکانزم ہے کہ جیسے ہی آپ کی اسکن پہ کوئی ڈیمیج ہوتا ہے تو قدرت دماغ کو سگنل دیتی ہے کہ یہ ڈیمیج ہو گیا, اس کو ریپیئر کرو. صحیح. تو وہ بلیک سیلز ہیں باڈی میں, وہ فورس ہو کے اس جگہ پہ فوکس کر دیتے ہیں. تو جب آپ کریم لگا کے اس کو ایک بار اوپر لیئر کو اتار لیتے ہیں جی جی, تو تب
وہ سیلز جو ہیں وہاں پہ ایکومولیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب وہ وہاں پہ اکٹھے ہوں گے تو وہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ کالے ہو جائیں گے, دبے بن جائیں گے. لیکن وہ قدرت کی طرف سے اپنا ایک ہیلنگ میکانزم ہے کہ وہ جلد کو بچا رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس طرح کی کوئی بھی کریم جو کہ کمرشل میں آپ کو پتہ ہی ہے کافی فیمس نیمز ہیں مارکیٹ میں جو چل رہے ہیں, تو وہ نہیں استعمال کرنی. اب اسکن کے لیے ڈفرینٹ وائٹامنس ہیں, مطلب وائٹامن سی ہے, وائٹامن اے ہے, وائٹامن ای ہے. ان کی بیس کی جو کریمز ہیں وہ ہم ریگولرلی یوز کر سکتے ہیں. صحیح. ہم اسکن کو موئسچرائز کریں, ہم وائٹامن سی کی کریم لگائیں, ہم وائٹامن اے ای ان کی مکس کر کے کریم لگا لیں. ان چیزوں کو جب ہم استعمال کریں گے تو وہ اسکن کے لیے ہیلدی ہے. ان کو ہم صبح بھی استعمال کر سکتے ہیں, مارننگ رات کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. مطلب ڈے اینڈ نائٹ کریمز جن کو ہم کہتے ہیں ان کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اس سے جو اسکن کی فیئرنیس ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی. اسکن کی جو کوالٹی ہے, یعنی کہ آپ کو لگے گا کہ یہ اسکن جو ہے جیسے بلکی یا پمپی اسکن کہہ لیں, وہ اپیرنس بھی اس میں ریورس ہونا شروع ہو جائے گی. اور لیکن یہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اسکن کو افیکٹ کرنے کے لیے منیمم 6 ویکس چاہیے. اچھا, مطلب منیمم 6 ویکس, کیونکہ اس میں ڈائریکٹ کوئی بلڈ سپلائی نہیں جا رہی ہوتی, تو ہم لوگ اورلی کچھ نہیں دے رہے, ہم باہر سے دے رہے ہیں. تو باہر سے سلولی اینڈ گریجولی ایبزارپشن ہوتی ہے, تو وہ ٹائم لگتا ہے. 6 ویکس سے 3 منتھس تک ٹائم لگتا ہے, اس کے بعد وہ رزلٹس آتے ہیں. تو اگر آپ نے اتنے ٹائم کے سے پہلے ہی چینج کر لیا اپنا کام, تو پھر وہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ وہ ریزلٹس گین کر سکیں جو سوچ رہے ہیں. اس سے لائف بھی اسکن کی بہتر ہوتی ہے, کہ یعنی کہ ہم جتنا بوڑھے ہوتے جائیں گے تب تک وہ اسکن جو ہے وہ ینگ رہے گی. صحیح. چلیں جی, ہمارے ساتھ عامر محمود صاحب ہیں جی, سینئر جرنلسٹ ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو بچوں کے ہونٹ وغیرہ جو پیدائشی طور پر کٹے ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی فری علاج گورنمنٹ کی طرف سے ہے جی؟ ہاں جی, چلڈرن ہاسپٹل میں جی یہ فیسلٹی بالکل کاسٹ فری اویلیبل ہے. اس کے علاوہ ڈفرینٹ این جی اوز جو ہیں وہ پاکستان میں کام کر رہی ہیں, وہ بھی فری آف کاسٹ جو ہے وہ کٹے ہونٹ اور تالوں کا علاج کرتی ہیں. اس کے علاوہ وہ این جی اوز جو ہیں وہ ایک بار سرجری کر کے اگر کوئی اس میں کمپلیکیشن ہو جائے تو وہ کور نہیں کرتی. تو وہ جو کمپلیکیشن ہے وہ ہم چلڈرن ہاسپٹل فیصل آباد میں کور کر رہے ہیں بغیر کسی چارجز کے. صحیح. تو اس لیے آپ جب بھی کوئی بھی ایسا پیشنٹ آپ لوگوں کے پاس ہو تو ڈیفینیٹلی آپ ہمارے پاس ریفر کر سکتے ہیں. صحیح. ہمارے ساتھ بہاول نگر شہر سے جی محمد صدام سرور پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں. آپ نے کہا جی پروگرام بہت پیارا ہے. میرے ساتھ ہے محمد اسلام سرور اور محمد سرور نمبردار. بہت شکریہ جی صدام سرور صاحب, آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, پروگرام کو آپ پسند کر رہے ہیں. اچھا, ہمارے ساتھ ایک اور سوال آ گیا ہے جی. یہ جی ہیں شازیہ ہیں جی, پیپلز کالونی نمبر 1 فیصل آباد سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے جو ہے وہ کریموں کی بات کی ہے کہ یہ کریمیں استعمال کی جائیں. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں یہ کریموں کے؟ ایگزیکٹلی یہی میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ جو کاسمیٹکس کریمز ہیں رنگ گورا کرنے والی, وہ کاسٹک ایفیکٹس ان میں زیادہ ہے. کاسٹک کا مطلب یہ ہے کہ وہ جلائے گا, صحیح, وہ برن کرے گا. تو اگر آپ ان کو یوز کرتی ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ان کو برننگ ایفیکٹ آئے گا. جی جی. اسکن بہت زیادہ تھک ہو جاتی ہے, بہت زیادہ کالی ہو جاتی ہے, دبے والی ہو جاتی ہے. آپ کو اپیئرنس پہ ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کریمز لگا رہا ہے. جی جی. اور اس کو پھر ریورس کرنا ایک سلو پروسیس ہوتا ہے. اچھا اچھا. اسی لیے میں نے آپ کو نیچرل جو ویز ہیں ان کی طرف لے کے آیا ہوں کہ اسکن کو ہماری کو جو چیزیں چاہیے ہم نے صرف ان کو ایٹ نارمل ڈوز پرووائڈ کرنی. صحیح. تاکہ وہ اسکن جو ہے وہ اپنی نورشمنٹ یا اپنی وہ جو اس نے ہیلتھ ہے اس کو مینٹین رکھ سکے. تو جتنا آپ ہیلدی اور آرگینک چیزوں پہ یا یہ جو میں نے آپ کو کریمز بتائی ہیں یہ میڈیکیٹڈ کریمز ہیں, ان کو جتنا بھی آپ یوز کریں گے وہ آپ کو زیادہ بہتر کی ریزلٹس دیں گی. اور اگر آپ اس کے ساتھ روشنی یا دھوپ کو اوائڈ کر لیں گے تو رزلٹ جو ہے وہ ملٹی پلائی کر جائے گا. سعدیہ ہیں جی ہمارے ساتھ جھنگ روڈ فیصل آباد سے. پروگرام کو آپ نے پسند کیا. آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ علاج کتنا مہنگا ہے جی؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کی سرجری کروانا چاہ رہے ہیں, اس کے اکارڈنگلی پھر علاج کی کاسٹ ہوتی ہے.
اور ڈیفینیٹلی تھوڑا مہنگا تو ہے جی کاسمیٹک سرجری. کاسمیٹک سرجری ہاں جی کاسمیٹک سرجری ڈیفینیٹلی مہنگی ہے, لیکن جو ریکنسٹرکٹیو ہے وہ ہم آلموسٹ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی ہیلپ ہو جائے. لوگوں کی ہیلپ ہے. ریڈیو پاکستان فیصل آباد FM 93 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام رابطہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ آج ہماری مہمان شخصیت ڈاکٹر احمد وہاب ویس پلاسٹک سرجن ہیں. پلاسٹک سرجری کے حوالے سے ہم آج بات کر رہے ہیں. آج ہم کٹے ہوئے تالو اور ہونٹ کٹا ہوا یا جسم کے کسی بھی حصے کی کوئی سرجری ہو, ڈاکٹر صاحب نے تو خوبصورتی کی بھی آج باتیں کی ہے کہ خوبصورت ہونے کے لیے بھی سرجری جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے. آپ کا اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو 041-922-0141 پر کال کریں یا ہمارے فیس بک لائیو پہ ہمیں ریڈیو پاکستان FM 93 فیصل آباد پہ بھی آپ ہمیں سوال کر سکتے ہیں.